11 معصوم امام بیٹوں پہ وہی فضیلت ہے جو ایک باپ کو بیٹوں پہ ہوتی ہے. امام علیہ السلام کے سجدے، امام کی عبادت مشہور ہے. یہاں تک کہ امام اگر سجدے میں چلے جاتے تو مجمع خود کہتا ہم نے کسی کا ایسا سجدہ نہیں دیکھا. ایسا گرامی ہے نا کہ امام علیہ السلام سے کہا جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کو دنیا کا کیوں نہیں پتہ رہتا؟ امام نے کہا کہ اللہ کی عبادت میں میں خیانت نہیں کرتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں اس کی عبادت میں، اس کے سجدوں میں، میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میں اللہ کے سجدوں میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا. جب میں اس کی عبادت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ امام کی عظمت ہے. ایسا نہیں گرامی، ہر دنیا کا عابد و ساجد، ہر عبادت کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملے کو پیش کروں گا، سارے مجمع کی توجہ رہے. ایسا نہیں گرامی، ہر عابد و ساجد، ہر عبادت کرنے والا، ہر سجدہ کرنے والا سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرتا اور زمین سے کہتا ہے میں تو اس پہ سجدہ کرنے لگا ہوں. لیکن سجدے کے لیے زمین جس کی منتظر رہے اسے سجاد کہتے ہیں. امام سجاد کے سجدوں پہ زمین ناز کرتے ہیں، اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. میں نے امام کے خطبے کے 2 جملوں کو لیا جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر مجمع رہے گا تو میں پیش کروں گا. لیکن ابھی امام اس میں فرماتے ہیں کہ اعطینا، کہاں؟ دربار یزید. امام کے کئی خطبے ہیں، اگر پیش کروں گا یزید کے تو نام پہ پابندی نہیں ہے. توجہ، 5 دن پہلے قانون پاس ہوا، میں نے کبھی سوچ سمجھ کے نام لینے چاہیے. ایسا نہیں گرامی، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شیعہ سنی مشترک مجمع ہے، میرے جملے کو تعصب سے نہ سنیے گا، میں بہت کھلے دل کا مالک ہوں. میرے اکثر بے انتہا دوست اہل سنت ہیں، آتے جاتے ہیں علماء میں انتہا سے زیادہ دعوت دیے جاتا ہوں. اہل سنت کے علماء نے مجھے دعوت دی کہ ہمارے قافلے کو آپ عراق بھی لے کے جائیں، ہمیں زیارات کروائیں. تو میں تعصب نہیں کرتا، لیکن جملے کو پیش کر رہا ہوں. آپ کو پوری دنیا میں ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، بدھ مت کے ماننے والے ہوں، کہیں حتیٰ وہ جو خدا کو نہیں مانتے، سارے ادیان میں اور لادینوں میں حسین ابن علی کے چاہنے والے مل جائیں گے. ہیلو، کہیں چلے جائیں، جو خدا کو بھی نہیں نہ مانتا وہ حسین کو مانتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں واقع حسین اکیلے ڈٹے رہے، حسین مجبور کر دیتے ہیں خدا کو ماننے. حسین کا سجدہ بتاتا ہے کوئی خدا ہے. توجہ رہے. عزیزان گرامی، دنیا بھر کے تمام ادیان کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں، لیکن یزید کو صرف مسلمانوں ہی میں مانا جاتا ہے. جملہ میں کہہ گیا، آپ کو کبھی کوئی ہندو نہیں ملے گا میں یزید کو مانتا ہوں، کبھی سکھ نہیں ملے گا، عیسائی مسیحی برادری سے ملے گا تو ہمیشہ دفاع کرتا ہوا کوئی مسلمان نہیں ملے گا. کتنے بدبختی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات. اور یہاں تک کہہ جائیں گے کہ نہیں اسے رضی اللہ کہنا چاہیے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے گرامی، اس سے زیادہ مسلمانوں کی بدقسمتی کیا ہوگی؟ آج کسی راہ چلتے، میں بھی سندھ سے آیا، سندھ میں بے انتہا ہندو ہیں، عیسائی بھی ہیں، وہاں پہ آپ کسی راہ چلتے ہوئے سے کہتے نا او حسینی بھائی میری مدد کر دے، وہ خوش ہو کے رک کے کہے گا اس نے مجھے حسینی کہا، مدد کرے گا. اور کسی مسلمان سے بھی آپ کہہ دینا او یزیدی مدد کر دے، گربان میں ہاتھ ڈالے گا. اسے بھی پتا ہے یزیدی ہونا گالی ہے، اپنا دفاع کرنا یزید کا. توجہ فرما رہے ہیں سلانے کا. مولا سجاد کے کئی خطبے ہیں. دربار عبید اللہ بن زیاد میں خطبہ ہے، مولا کا کربلا میں کوفہ ہے خطبہ ہے، کوفے میں خطبہ ہے. مولا کے بے انتہا خطبے. مشہور جو خطبہ ہے مولا کا وہ ہے دربار یزید میں. میں جلدی سے آپ کے سامنے ماحول بنانے کی کوشش کروں گا کہ مولا نے کس ماحول میں خطبہ دیا ہے، ذرا اسے سمجھیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو امام کی عظمت کا احساس ہوگا.
کوئی بھی بھائی ہو، کسی بھی دین کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر آج کی مجلس سنے گا تو اس کو امام کی عظمت کا احساس ہوگا۔ ادارے گرامی، پہلی سفر، اول سفر 61 ہجری 10 محرم کو امام کی شہادت ہوئی بن حسین، اور پہلی سفر کو قافلہ شام پہنچا۔ کب؟ پہلی سفر کو، جمعے کا دن تھا۔ تمام مورخین نے لکھا، شیعہ سنی مورخین میں اختلاف نہیں، جمعے کا دن تھا، پہلی سفر تھی 61 ہجری، جب قافلہ پہنچا شام۔ یزید نے ایک لفظ سوچ رہا تھا کہ کیا کہوں، جمعہ پڑھانے کے لیے درباری ملا کو کہا، یہی کہہ سکتا ہوں، جو یزید کے لیے بھی خطبہ دے دے اور اس کی مرضی کا خطبہ دے دے تو درباری ہے، اور کسی کیا کہیں گے۔ اس نے کہا کہ بھئی خطبہ دے اور علی بن ابی طالب اور اہل بیت کی توہین کر۔ اس نے خطبے میں، رسول خدا کی حدیث ہے، نماز جمعہ قبول نہیں اگر خطبہ نہیں۔ شیعہ سنی یہی مسئلہ ہے، نماز جمعہ تب تک قبول نہیں جب تک خطبہ نہ ہو، اور خطبے میں جب تک اللہ کی حمد نہ کی جائے اور محمد و آل محمد پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے، جب تک محمد و آل محمد پہ درود و سلام نہ بھیجا جائے خطبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہاں تک ہمارے یہاں تو یہاں تک مسئلہ ہے کہ صرف رسول خدا کا نام لے کے صرف کہہ دینا اہل بیت کافی نہیں ہے، ایک ایک امام کا نام لینا واجب ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہر امام کا 14 معصومین کے نام لے کے درود و سلام بھیجنا واجب ہے۔ اور کیا ہو رہا تھا وہاں شام میں؟ وہ مولا علی کا نام لے کے توہین کر رہا تھا، کیونکہ ہمارا ممبر ہے، وہ الفاظ لے تو ہمارا۔ جیسے اس نے خطبہ مکمل کیا، خطبہ مکمل ہوا، نماز ہوئی، امام نے ایک مرتبہ اپنی زنجیروں کو سنبھالا، کیونکہ امام کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں۔ امام نے زنجیروں کو سنبھالا، کھڑے ہوئے کچھ خطبہ دینے کی۔ جیسے امام علیہ السلام نے قیام کیا، یزید نے دیکھ لیا، یزید ایک بلندی پہ بیٹھا ہوا تھا، بیبیاں ایک چبوترا بنایا تھا، چاروں طرف اس کے لکڑیاں بنائی گئی تھیں جہاں پہ قیدی بٹھائے جاتے تھے، بیویوں کو ایک چبوترے پہ بٹھائے، امام سجاد کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ مولا سجاد کو اٹھتا دیکھا نا، تو یزید نے بلندی سے آواز دی، جلاد، میرے سپاہیوں، فوجیوں، آگے بڑھو، قیدی کی زنجیروں میں ہاتھ ڈالو، بولنے مت دینا، خطبے کی اجازت نہیں ہے قیدیوں کو۔ ایک مرتبہ امام سجاد کو روکا گیا، جیسے مولا سجاد کو روکا گیا، اب جناب زینب ایک مرتبہ قیام پذیر، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جناب زینب نے قیام کیا۔ جناب زینب نے جیسے قیام کیا، دیکھیں یزید بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا، بولتا تھا، بار بار کلام کرتا، بی بی جواب نہیں دیتی، یہاں تک کہ اس نے بی بی کو سلام کیا، پوچھتا تھا نا ان میں علی کی بیٹی کون ہے، اس نے بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اب سارے مسلمانوں نے لکھا، نبی کی نواسی نے، زینب کبریٰ نے یزید کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مجمع کی توجہ ہو، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر نبی کی نواسی جواب نہ دے، یا تو کہو معاذ اللہ مسئلہ نہیں جانتی تھی، یا پھر مانو مسلمان نہیں مانتے تھے۔ جسے نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی، اسے رضی اللہ نہ کہنا۔ مجمع کی توجہ ہے، سنتے رہیں گے میں اگر پیش کرتا رہوں گا، بھئی میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے، جب تک آپ چلتے رہیں گے میں پیش کرتا رہوں۔ تو گرامی، جناب زینب کبریٰ نے